نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سب درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحت العاشقین. انتہائی قابل قدر صاحب عز و شرف یادگار اسلاف حضرت شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید شبیر علیہ شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ صاحب سجادہ دربار فیض بار چورا شریف، بہت ہی قابل احترام گرامی قدر محسن و مشفق حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ درگاہ حضرت فیض حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، گرامی قدر پیر طریقت صاحبزادہ سید عثمان گیلانی صاحب، بہت ہی قابل قدر عالم نبیل پیرزادہ ڈاکٹر مسعود رضا رفائی صاحب، بہت ہی قابل احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر منظور احمد صاحب، جناب محترم چودھری محمد اشرف صاحب، راجہ نور محمد نظامی صاحب، علامہ حسن رضا صاحب اور بہت سے علماء تشریف فرما ہیں. انتہائی ادب و محبت سے مخاطب کرتا ہوں، بالخصوص اس بزم کے بانیان بزم گرامی قدر محترم عالم نبیل اور مبلغ اسلام حضرت علامہ پروفیسر مسعود اختر زاروی صاحب، ان کے برادران حضرت علامہ آصف محمود زاروی صاحب، حضرت علامہ امجد محمود زاروی صاحب، محترم گرامی قدر ڈاکٹر نثار احمد صاحب، محترم اشتیاق صاحب، تمام ان کے عزیز اقارب قرابت دار، اس بزم میں تشریف فرما تمام شرکاء حاضرین. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس بابرکت روحانی ایمان افروز بابرکت اور اصال ثواب کی بزم میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور بہت ہی بارونق بزم اس اعتبار سے کہ آپ بہت ہی ذی قدر ذی احتشام قابل قدر عزت و منزلت والے شخصیات اسٹیج پہ تشریف فرما دیکھ رہے ہیں، جن کی روحانی برکتیں فیض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عام ہے، برکتیں عام ہیں، اور اس اعتبار سے یہ روحانی محفل اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے. مجھے چونکہ اندازہ ہے کہ دعا کا ایک گیون ٹائم جو اس کا اندازہ ہے، اس لیے میں کسی لمبی اس گفتگو کو نہیں شروع کرنے جا رہا. میں بالکل اختصار کے ساتھ پیشرو مقررین نے، خاص کر پیرزادہ ڈاکٹر مسعود احمد رفائی صاحب نے، پروفیسر ڈاکٹر منظور احمد صاحب نے بڑا اچھا آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے بات کی. میں انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، لیکن دیکھیں کیسے وقت گزر جاتا ہے. آج سال بیت گیا. پروفیسر صاحب اور برادران کی والدہ گرامی قدر نیک بخت مائی صاحبہ جو صالحہ اور عابدہ نیکوکار، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے وصال سے ایک دن پہلے، غالباً ان سے ایک دن پہلے ملاقات زیر علاج تھی راول پنڈی میں، اور یہ مجھے اور پھر نماز جنازہ میں شریک ہوا. میں ایک تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز کی بات، ان کے والد گرامی بھی، وہ بھی اسلاف کی یادگار، صاحب زہد، صاحب تقوی، علم اور عمل اپنے بہترین انداز میں، جس کو جتنا اچھا بیان کر سکتے ہیں، اور جو بزرگوں کی نشانی، ان کے ساتھ میں بیٹھنے کا موقع ملا اور ان کو ہمیشہ ہم یاد کرتے رہے. پچھلے دنوں پروفیسر صاحب ہمارے آستانہ عالیہ پہ آئے، ان کے اصال ثواب کی بزم وہاں بھی ہم نے منعقد کی، اس لیے کہ بڑی دل لگی کی یہ بات ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم ان کی نیکیاں، ان کی برکتیں، ان کا عمل، ان کا کردار، اس کو یاد بھی کرتے ہیں اور ان کی کوششوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، جو اپنی نظروں کے سامنے ایک سرسبز و شاداب گلشن آباد کر کے اس کو دیکھ کے گئے. یہ قلب و روح کی تسکین کا سامان ہوتا ہے. آج آپ دیکھ لیں پروفیسر صاحب ان کے برادران کو ایک ایک کر کے دیکھ لیں، سب اسی علم کے لیے، عمل کے لیے، نور کے لیے،
جو اصلاح احوال کی بات ہے، صدقات جاریہ کی بات ہے، حسنات جاریہ کی بات ہے، اس پہ آپ کو کاربند نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، یہ بات قابل تقلید بھی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ آج معاشرہ کو، سوسائٹی کو اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم عمل اور کردار سازی کی کوشش کریں۔ پھر دوبارہ پیشرو مقررین نے احسان کو اور حسن خلق کی بات کی، اور یقیناً احسان سارا تصوف صوفیاء کی بزم میں تصوف ہی ڈسکس ہو سکتا ہے۔ پھر نیکوکاروں کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہاں آپ عمل اور کردار کی بات کرتے ہیں۔ احسان سارا، آپ تصوف پورا احسان کے گرد گھومتا ہے۔ حدیث جبریل کو اس کی بنیاد اور اساس قرار دیا گیا، اور پھر جو رویہ ہے، اخلاق ہے، طریقہ ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، کنڈکٹ ہے، وہ سارا تصوف سکھاتا ہے۔ دو قول میرے پیش نظر ہیں۔ ایک حضور پیرا نبی دستگیر الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یعنی حسن عمل کیا ہو، جو سارا احسان کے گرد آپ کا عمل و کردار گھومتا ہے، وہ عمل کیا ہو، اور والدین کے لیے آپ کو احسان کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا، حکم دیا گیا۔ اور فرماتے ہیں حسن یہ کردار، یہ عمل، حسن عمل یہ تب تکمیل پذیر ہوتا ہے جب آپ کی جو خلوت ہے وہ آپ کی جلوت سے بہتر ہو جائے۔ جلوت مین یہ کہ جب آپ پبلک میں ہیں، عوام میں ہیں، لوگوں میں ہیں، ہم بعض اوقات اپنے آپ کو پوز کرتے ہیں بہت اچھے ہیں جی، اچھا اخلاق ہے، اسمائلنگ فیس ہے، سب کچھ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا آپ کی تنہائی بھی اسی طرح کی ہے؟ کیا آپ کی تنہائی بھی نیکی سے مزین ہے، عمل سے مزین ہے، اس میں بھی عمل ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے؟ اگر یہ ہے تو معاملہ درست ہے، اس میں ڈبل معیار، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ یہ تصوف کا تقاضا بھی ہے، ظاہری باطنی اخلاص، اس میں دو رنگی نہیں ہے، ظاہر میں بھی برکت ہے، باطن میں برکت ہے، ان کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر و باطن کو جمع کرنے کا یہ صوفیاء اور بزرگان دین نے سکھایا ہمیں۔ حضرت امام مالک کے قول کا آخری حصہ ہے ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے ظاہر و باطن کو جمع کر لیا وہ حقیقت کو اور مراد کو پا گیا۔ اور دوسری بات جو خلق کے اعتبار سے ہے، اور خلق میں سمجھتے ہیں اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا نازک انداز میں آپ کو خلق بیان کر دیا گیا کہ آپ والدین کو اف تک نہ کہیے، اف تک، اس کی سینسٹیوٹی کو بیان کر دیا گیا، اس سے بہتر۔ اور اس نیکی کی شروعات والدین جن کے ساتھ ہمہ وقت آپ کے اٹیچمنٹ ہے ان سے شروع کیا گیا۔ گویا نیکیوں کے اجراء کا ایک سلسلہ والدین کے ساتھ جو آپ کا اخلاق اور خلق ہے اور کردار ہے اس سے شروع کر دیا گیا۔ ایک نیکیوں کا اجراء، ایک ہجوم نیکیوں کا، اس نور کی موسلادھار برسات شروع کر دی گئی۔ آپ کا اچھا کردار۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تصوف سارے کے سارا خلق کا نام ہے، اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ جب یہ اخلاق اور خلق اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے پھر بندہ کبھی معصیت اور خطا کی زندگی نہیں گزارتا، نیکی اور عبادت کی زندگی گزارتا ہے۔ جب اس خلق کی نسبت مخلوق کی طرف ہو جائے پھر اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، پھر وہ اف تک نہیں کہتا ہے، پھر وہ بعمل رہتا ہے، مؤدب رہتا ہے، اس کا جو کنڈکٹ ہے سارا یہ کوڈ آف کنڈکٹ قرآن عظیم الشان یہ سکھا رہا ہے۔ اور فرمایا جب اس کا خلق اپنی ذات کی طرف ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی ذات سے ظلم نہیں کرتا۔ ذات سے ظلم یہ ہے کہ انسان معصیت اور گناہ کی زندگی گزارے، وہ اپنی ذات سے ظلم ہے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم و روح، ان سے انصاف کرتا ہے، اس ڈھانچے سے انصاف کرتا ہے۔ وہ روح کی پرورش بھی کرتا ہے، جسم کی پرورش بھی کرتا ہے، وہ عقل حلال اور صدق کے مقال کے راستے پہ چلتا ہے، لقمہ حلال کا کھاتا ہے اور سچ بولتا ہے، صدق پر قائم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چشمہ فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ پروفیسر صاحب ان کے بھائی جس طرح خدمت کر رہے ہیں، پروفیسر صاحب پوری ورلڈ میں جس طرح جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور فیض و برکت کثیر اللہ عطا فرمائے، اور ان کی والدہ صاحبہ، ان کے والد گرامی کی قبروں کو اللہ منور فرمائے اور ان کو فیض کا چشمہ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ بک نستعین برحمتک۔